یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ نسل انسانی یا جینس ہومو کی آج صرف ایک ہی اسپیشی بقیدہ حیات ہے، مگر ابھی چند لاکھ سال ہی پہلے کی بات ہے کہ جینس ہومو کا دائرہ کار وسیع تر ہوا کرتا تھا۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ کے طول و عرض پر کئی طرح کے انسان بکھرے ہوئے تھے، جن کا آپس میں فرق محض اتنا ہی تھا جتنا آج جینس پینتھرا کے لائن، ٹائیگر، چیتا، لیپرڈ اور جیگوار میں ہے۔ کوئی طاقت اور بہادری کی علامت ہے تو کوئی اپنی حیرت انگیز رفتار سے پہچانا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی وہ اسپیشیز بھی اپنی ذہانت، مسل پاور، شکار کرنے کے طریقوں اور ہائٹ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم جینس ہومو کی ان اسپیشیز کا ذکر کریں گے جن سے شاید اس کائنات کے ذہین ترین اینیملز یعنی آپ اور میں ہومو سیپینس وجود میں آئے۔ آج تک انسان کی قریب 12 سے زائد اسپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، جن میں ہومو ایرکٹس کو ممکنہ طور پر انسان کی دوسری اور سب سے کامیاب اسپیشیز مانا جاتا ہے۔ یہ ہومو ایرکٹس کون تھے، کہاں سے اور کیسے ایوولو ہوئے؟ کیا یہ آج بھی ہمارے جینز میں موجود ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب ہی جانیں گے۔ ہومو ایرکٹس کی ایوولوشن کے حوالے سے دو طرح کے مفروضے پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ 2 ملین سال پہلے جب بدلتے حالات کے ساتھ ہومو ہیبلس اپنی بقا کی جنگ ہار رہے تھے، تو وہیں ان میں سے چند مضبوط ارکان انہی بدلتے حالات کے ساتھ ڈھل رہے تھے، ایڈجسٹ ہو رہے تھے۔ اور ایوولوشن کا سادہ سا اصول تو یہی کہتا ہے کہ قدرت ان جانداروں کو سروائیول کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے چن لیتی ہے جو جاندار خود کو بدلتے حالات کے ساتھ ڈھال لیتے ہیں۔ ارتقائی زبان میں اسے نیچرل سلیکشن یا قدرتی چناؤ کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہومو ایرکٹس بھی ہومو ہیبلس سے کچھ اسی طرح ہی ارتقاء پذیر ہوئے، اور ہومو ہیبلس کی اصل سپیشی تو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، مگر انہی سے تبدیل ہونے والے ہومو ایرکٹس کو قدرت نے مزید 1.5 ملین سال تک زندہ رہنے کا موقع دیا۔ ہومو ہیبلس کی سٹوری ہم آپ کو پیڈیاڈور کے پہلے ایپیسوڈ میں دکھا چکے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ عمل ارتقاء ہر وقت ہر سپیشی کے اندر اس کے ماحول اور اس کی ضروریات کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب نسل انسانی کے آباء و اجداد گراس لینڈز میں آئے تو ان کے بازو جو پہلے کبھی درختوں پر چڑھنے اور پیدل چلنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اب وہ سائز میں چھوٹے ہو کر باقی کاموں کے لیے استعمال ہونے لگے۔ اس کی دوسری مثال میں آپ جراف کی گردن بھی لے سکتے ہیں، جو درختوں کی ہائٹ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اس عمل کو ارتقائی زبان میں اڈاپٹیشن یا موافقت کہا جاتا ہے۔ ہومو ایرکٹس کی ایوولوشن کی دوسری تھیوری ارتقاء کے اسی اصول پر مبنی ہے۔ ایسٹ افریقہ کے گراس لینڈز میں رہنے والے ہومو ہیبلس کا برین سائز ایوولوشنری دباؤ یا ضرورت ذہانت کی وجہ سے تیزی سے اڈاپٹ ہوا، اور چند لاکھ سالوں میں ہی یہ 600 کیوبک سینٹی میٹر سے بڑھ کر 1000 کیوبک سینٹی میٹر تک جا پہنچا۔ برین سائز بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے زندہ رہنے کے طریقے بھی اڈاپٹ ہوتے گئے، بدلتے گئے، اور لاکھوں سالوں کی انہی تبدیلیوں کے بعد یہ جاندار اب ہومو ہیبلس سے ہومو ایرکٹس کی شکل میں ابھر آئے تھے۔ ہومو ایرکٹس کی ایوولوشن کی یہ پہیلی تو کبھی سلجھ ہی جائے گی، مگر اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہومو ایرکٹس نے زندگی کے وہ اصول طے کیے جن کی بدولت نسل انسانی نے ذہانت کی وہ بلندیاں حاصل کیں جن کے نزدیک بھی شاید ہی کبھی کوئی سپیشی پہنچ پائے۔ ہومو ایرکٹس نے اسٹون ٹول انڈسٹری میں انقلابی کردار ادا کیا اور ایسے ٹولز بنائے جنہیں آج بھی انسان کسی نہ کسی شکل میں استعمال کر رہا ہے۔ وہ ان ٹولز کو بنانے اور استعمال کرنے میں اتنے ماہر تھے کہ وہ اپنے سے کئی فٹ اونچے اور کئی گنا زیادہ طاقتور میمتھ اور ڈائناسورس جیسے جانداروں کا شکار بڑی آسانی سے کر لیا کرتے تھے۔ وہ زندگی کی تاریخ میں پہلے آرگنزمز تھے جنہوں نے خوراک کو پکا کر کھانا شروع کیا اور آگ جیسے خطرناک ری ایکشن کو کنٹرول کیا اور اپنی ضرورت کے مطابق اسے استعمال کرنا بھی سیکھا۔ آگ پر پکی ہوئی گوشت جیسی انرجی سے بھرپور خوراک اب وہ نہ صرف کم وقت میں ڈائجسٹ کر لیتے تھے بلکہ اسے بڑی مقدار میں استعمال کرنا بھی آسان ہو گیا تھا۔ یوں اس سے ملنے والی یہ زائد انرجی ان کے دماغ یا انٹیلیجنس کے ایوولوشن میں اہم ستون ثابت ہوئی۔
افریقہ کی سرزمین کو چھوڑنے والے پہلے انسان بھی ہومو ایرکٹس ہی تھے۔ اپنی ارتقاء کے صرف 1000 سال بعد یہ نوع انسانی ایشیا اور یورپ کے براعظموں پر جا بجا بکھر چکی تھی۔ یوں ان کا مسکن ڈائیورسیفائی مختلف الاشکال ہو گیا، اور پھر وہی ہوا جو ایوولوشن کے اصول ماحول کے بدلنے پہ کیا کرتے ہیں۔ یہ نوع انسانی مزید 9 سب سپیشیز میں تقسیم ہو گئی۔ مزید یہ کہ ہومو ایرکٹس اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ سیارہ زمین پر 1.5 ملین سال تک زندہ رہی، جبکہ آج کے انسان کی تاریخ صرف 3 لاکھ سال ہی پرانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہومو ایرکٹس کو انسان کی کامیاب ترین سپیشی بھی مانا جاتا ہے۔ ہومو ایرکٹس پہلی مرتبہ 1891 میں انڈونیشیا کے جاوا آئی لینڈ سے ڈسکور ہوئے۔ یہ انسان شکل اور ساخت کے حوالے سے ہومو سیپینس سے تھوڑے ہی مختلف ہیں۔ ان کی ہائٹ 5.5 فٹ کے برابر تھی۔ ان کے برین کا سائز 1000 سے 1100 کیوبک سینٹی میٹر کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ انہی مماثلت اور ڈی این اے سٹڈیز کی بنیاد پر کچھ سکالرز یہ بھی مانتے ہیں کہ ہومو سیپینس اور ایرکٹس ہائبریڈائز ہو گئے، اور آج کے نسل انسانی ایرکٹس اور سیپینس کی مشترکہ اولاد ایوولوشنری پروڈکٹ ہیں۔ اس بات کو مکمل طور پر غلط کہنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ ایرکٹس کے یونیک ڈی این اے کا 4 سے 8% آج بھی آپ کے اور میرے جینیات میں پایا جاتا ہے۔ اس تھیوری کی ڈیٹیل اور ایرکٹس کی ایکسٹینشن پر ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔